رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات 243 اور 244 ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک اہم باب کا ذکر فرمایا ہے، اور اس وقت ہم اس کا مطالعہ اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی روح سے مسلمانوں پر بھی ویسے ہی حالات آئیں گے جیسے حالات بنی اسرائیل پر آئے۔ ہمیں اپنی بعض باتیں سمجھنے کے لیے تاریخ بنی اسرائیل کے جھروکوں میں جھانکنا پڑتا ہے، اور اس تناظر میں اپنی حقیقت سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اس ساری بات کے ساتھ ہمارا کیا، آج کی امت مسلمہ کا کیا تعلق جڑتا ہے، اور خاص طور پہ مسلمانان پاکستان، یہ جو ملک خدا داد اللہ نے عطا کیا ہے، اس کے باسیوں کو اس میں کیا رہنمائی اور سبق دیا گیا ہے یا ان کے لیے موجود ہے، پنہا ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو نکلے گھروں سے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ یہ تاریخ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کے نکلے ہیں بنی اسرائیل کو، اور اس کے بعد جب قتال کا مرحلہ پیش آیا تو بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا، جس کا ذکر سورہ مائدہ میں ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ وہ سخت لوگ ہیں وہاں فلسطین میں، ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ تو جنگ نہیں ہوئی، اور اس کے نتیجے میں 40 سال تک کے لیے انہیں صحرائے تی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے 40 سال بعد بھی بنی اسرائیل صحرائے تی ہی میں رہے، یا جسے صحرائے سینا کہیں آج۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، اور انہوں نے یوشع ابن نون کی قیادت میں جنگ کی، اور اس میں اللہ نے فتح عطا کی، لیکن ابھی اتنی سیاسی شعور نہیں تھا، اتنی عمرانی فکر جو ہے وہ پختہ نہیں تھی، لہٰذا ایک حکومت قائم نہیں کی۔ اب ظاہر ہے یہ تورات میں تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ ایک حکومت بنانی ہے، وہ تو ایک اتفاق اور اپنی ایک ضرورت تھی جس کے تحت ایک حکومت بنانی تھی، وہ بنائی نہیں، 12 حکومتیں بنا لی۔ 12 قبیلے تھے، جیسے انہوں نے کہا جی اللہ نے 12 چشمے پھوڑے ہیں تو حکومتیں بھی ہم 12 قائم کریں گے، 12 حکومتیں قائم کر لی۔ اب ظاہر ہے لڑ کے حکومت حاصل کی تھی، تو جن کو مار بگایا تھا وہ بھی تو ابھی گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پھر ایک ایک کر کے مارنا شروع کیا، ایک قبیلہ گیا، دوسرا قبیلہ گیا، تیسرا قبیلہ گیا، کرتے کرتے جب ان کا حملہ بڑھا تو یہ ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل بھاگے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں تھے، اور کیوں نکل بھاگے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے نکل بھاگے، جان بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ۔ ثم احیاهم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بڑے فضل والا ہے، لیکن لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ اب یہاں یہ جو بات آئی ہے مر جاؤ اور پھر زندہ کرو، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا، یہ موت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید میں موت کے بعد زندہ کرنے کا جو ذکر عام طور پر آیا ہے وہ دنیا میں مار کر آخرت میں زندہ کرنے کا ذکر آتا ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، یہاں اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر یہاں تمہیں وہ مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر آخرت میں تمہیں زندہ کرے گا۔ تو حیات بعد الممات، اس کا مطلب قرآن مجید میں بالعموم ایک ہی ہے، دنیا میں مرنا اور آخرت میں زندہ ہونا، لیکن قرآن مجید بھی میں ایک دوسرے معنی میں بھی یہ لفظ آیا ہے، یعنی اسی موت کا معنی لیکن دنیا ہی میں زندہ ہونا۔ سورہ بقرہ ہی میں ہے
کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک گستاخی کی، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، انہوں نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں، بالکل سامنے نہ کھڑا نہ دیکھ لیں۔ تو ان کو ایک تیز آواز نے آ لیا اور اس کے نتیجے میں مر گئے، اس آواز کے نتیجے میں مر گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا مر چکنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہ جو موت ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہے، یہ دنیا میں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جانا، یعنی فزیکل موت، اس کے بعد زندہ کیا جانا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں موت کا لفظ ایک اور معنی میں بھی آیا ہے، اور زندگی کا، موت اور زندگی دونوں کا لفظ، کہ ایک قوم کے اندر سے جرت ختم ہو جائے، ہمت ختم ہو جائے، اخلاق ختم ہو جائے، تو اسے مردہ قوم سمجھو، ذلیل ہو گئی، دنیا میں اقتدار چھن گیا، تو یہ مردہ قوم ہو گئی۔ اسے دوبارہ اس کے اندر ہمت آ گئی، اس کے اندر جرت آ گئی، وہ کھڑی ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ایک زندہ قوم ہو گئی۔ وہ پہلے ایک مردہ قوم تھی، یہ اب زندہ قوم ہو گئی۔ اس معنی میں بھی فرد کے لیے بھی آیا ہے، قوم کے لیے بھی آیا ہے۔ مثلا سورہ انعام میں فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا اور ہم نے اسے زندہ کر دیا، اور اب وہ لوگوں کے درمیان اس ہماری دی ہوئی روشنی کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ اب یہ کون سا مردہ تھا؟ یعنی وہ دین کے اعتبار سے مردہ تھا، روح کے اعتبار سے مردہ تھا، ایمان کے اعتبار سے مردہ تھا، بے ایمان تھا، اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، مردہ شخص تھا، اس میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اب ہم نے اسے نور دے دیا، نور ایمان دے دیا، یا نور ایمان کے وسائل دے دیے، قرآن دے دیا، ہدایت دے دی۔ اب اسے جب یہ نور مل گیا، اب اس نور کی روشنی میں جب وہ دنیا میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، یعنی اس ہدایت کے تابع رہ کر، تو گویا ایک زندہ شخص ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ مجرم لوگ ہیں کہ جو بجائے اس نور پر چلنے کے شیطانی طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، تو وہ گویا گمراہ بھی ہیں، وہ مجرم بھی ہیں، وہ مردہ بھی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو شخص ہدایت پر چلتا ہے اور صحیح رستے پہ چلتا ہے، ایمان کے رستے پہ چلتا ہے، یہ ایک زندہ شخص ہے۔ تو اومن کان میتن، اب یہاں میتن کا کیا مطلب ہوا؟ جو گمراہ تھا، جو ناواقف تھا، جو غافل تھا، جو جہالت پر تھا، یہ سب اس میں شامل کر لیجئے۔ یہاں مردہ کا مطلب یہ کریں گے آپ، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندہ کر دیا، یعنی ہم نے اسے ایمان کی دولت عطا کر دی، ہم نے اس کے دل میں جو ہے قرآن راسخ کر دیا، تو فَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، تو اسے وہ اس کے لیے روشنی مقرر کر دی، یمشی بہی فی الناس، اس روشنی کی مدد سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، اپنی زندگی کے معمولات اس روشنی کی بنیاد پر طے کرتا ہے، یہ ایک زندہ شخص ہو گیا۔ قوموں کے لیے بھی یہ لفظ آیا، کسی بستی، کسی ملک کے لیے بھی یہ لفظ آیا۔ مثلا سورہ بقرہ میں ہی ایک واقعہ بیان ہوا، ایک واقعہ تو وہ ہے جو نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کے بعد یہ واقعہ کوٹ ہوا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کا واقعہ کہ جو گزرا ایک بستی میں سے، اور وہ بستی اوندی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، یعنی چھتیں نیچے تھیں اور اوپر دیواریں تھیں، بالکل تلپٹ تھی بستی، ہلاکت و بربادی تھی اس بستی کے اوپر۔ اس نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس طرح بربادی کے بعد اس بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی جب کوئی قوم شکست کھا گئی، جب اسے کسی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکی، تو یہ بھی ایک مردہ کیفیت ہے۔ شکست کھانا بھی گویا مردہ ہونا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ ایک مردہ ہونے کی کیفیت ہے۔ اپنی بستی دوبارہ آباد کر لینا، اپنی حکومت دوبارہ قائم کر لینا، یہ گویا زندہ ہونے کی علامت ہے۔ تو جس طرح یہ حکومت چھن گئی ہم سے، تو اب دوبارہ کیسے زندہ ہوگی؟ یہ واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو گویا زندگی اور موت کا ایک مطلب یہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اب یہاں کیا مراد ہے؟ اگر وہ مردہ تھے تو گھروں سے نکلے کیسے؟ اصل میں یہاں نکلنا جو ہے یہ مردہ ہونے کی علامت ہے۔ اگر ایمان پر ہوتے، اگر غیرت پر ہوتے، اگر اللہ والے ہوتے، مقابلہ کرتے،
یہ جو بھاگنا ہے یہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ بے ایمان ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں، اور خاص طور پہ یہ بتایا کہ موت کے ڈر سے بھاگے۔ تو بندہ مومن تو موت سے نہیں ڈرتا نا، یہ موت کا ڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل نور ایمان سے خالی تھے۔ تو اللہ نے کہا مر جاؤ، مطلب یہ ذلیل کر دیا، اللہ نے ہمت ختم کر دی کہ دشمن کا مقابلہ کریں، اور تتر بتر ہو گئے، پھرتے رہے، مرکز سے جدا ہو گئے، بستی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ زندہ کیا وہ آگے واقعہ آ جائے گا، زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے ابھی وہ میں بعد میں پڑھوں گا، پہلے یہ تھوڑا ترجمہ کر لوں۔ فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بڑے فضل والا ہے، یعنی مردے کو پھر زندہ بھی کرتا ہے، کم ہمت کو ہمت بھی دے دیتا ہے، وہ جو ساری آس توڑ چکے ہوں انہیں پھر امید دے دیتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، لوگوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے وہ زندگی کیا ہے۔ اب یہ بات پچھلی امت کی سنائی، پچھلی امت کی بات سنانے کے بعد اب خطاب کیا مسلمانوں سے۔ کون سے مسلمان؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہیں، یعنی حضور کے ساتھی، ان سے اب بات ہو رہی ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ کب نازل ہوئی ہے؟ اب یہاں پہ سمجھ لیں، یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے، مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اب سمجھ لیں کہ حالات کیا ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے نا اب غزوہ بدر ہونا ہے، مسلمانوں کو پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا غزوہ بدر ہونا ہے، کافروں نے حملہ کرنا ہے، تم نے جا کے مقابلہ کرنا ہے، اللہ کو سارا پتہ ہے۔ اس سے پہلے مسلمان جنگ لڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہے مسلمانوں کو ماریں پڑ رہی ہیں لیکن جنگ نہیں لڑے ہیں۔ اچھا یہ بھی ہے کہ مکے سے ہجرت پر مجبور کر دیے گئے، مدینے میں آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں، اب کافر پیچھا کرتا ہوا یہاں پہ آئے گا تو مڈبھیڑ ہوگی، مقابلہ ہوگا، جنگ ہوگی۔ تو پہلے اللہ نے واقعہ سنایا کہ دیکھو تم سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے، ان کا پیچھا بھی دشمنوں نے کیا تھا، وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، یہ اللہ کی نظر میں مردہ ہونے کی علامت ہے۔ تو تم یہ کام نہ، کم ہمتی نہ کرنا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑو۔ اب یہاں زندگی کا مطلب کیا ہوا پھر؟ اسی سورہ مبارکہ میں اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے، کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے درآں حالانکہ کہ وہ تم اسے پسند نہیں کرتے ہو، لیکن آسان تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تم پسند نہ کرتے ہو لیکن اسی میں تمہارے لیے خیریت ہو۔ وَآسان تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور اس میں تمہارے لیے نقصان ہو۔ امن کو پسند کرتے ہو لیکن عمل میں نقصان ہے، یہ موقع موقع کی بات ہوتی ہے، ہمیشہ امن نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اس موقع پہ اگر تم امن کی درخواست کرو گے وہ اسلحہ بند ہو کے آئیں گے تو وہ تمہیں رغیف دیں گے۔ اس موقع پہ آگے بڑھ کے تم نے مقابلہ کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، لہذا فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، سن رکھو کہ اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، یعنی کھڑے رہو گے مدد بھی کرے گا، ساتھ بھی دے گا۔ اور وہ جسے ہم کہتے ہیں لیٹ جاؤ گے تو پھر یہ مردہ ہونے کی کیفیت ہے، یہ زندہ قوموں کا یہ کام نہیں ہے۔ تو یہ ساری بات اصل میں سنائی اس لیے تھی، مسلمانوں کو سنائی تھی۔ واقعہ کس کا سنایا؟ بنی اسرائیل کا۔ اور سبق کس کو دیا؟ محمد الرسول اللہ کو، ساتھیوں کو۔ اور کیا سبق دیا؟ کہ کھڑا ہونا ہے، اور اس وقت زندگی اس کام میں۔ اچھا یہ آگے پھر وہ پورا واقعہ آ گیا ہے کہ پھر ہوا کیا، ان کو کیسے زندگی ملی، ان کو کیسے زندگی ملی تھی؟ ان کو زندگی ملی تھی کہ جب ان کے اندر یہ ارادہ پیدا ہوا کہ ہم اپنا کھویا ہوا ملک واپس حاصل کریں گے، اپنا کھویا ہوا ملک پھر حاصل کریں گے۔ اس کا پورا یہ ذکر آتا ہے، میں صرف آپ کو ابتدائی آیتیں سنا دیتا ہوں۔ اذ قالوا لنبی اللہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے کوئی سردار مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اب دیکھیں ملک سے تو نکال دیے گئے، وہاں کچھ عرصہ ایسا گزرا کہ ان کے اندر ہمت نہیں پیدا ہوئی کہ مڑ کے حملہ کریں۔ اس کے بعد اب ان کے اندر ارادہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنا ملک واپس حاصل کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کوئی سپہ سالار ہوگا تو لڑیں گے۔ تو اللہ اپنے جو نبی تھے ان سے درخواست کی کہ ہمارا کوئی سپہ سالار مقرر کریں تاکہ ہم دشمنوں سے لڑیں، نقاتل فی سبیل اللہ۔ نبی نے مڑ کے کہا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم پر جنگ فرض کر دی جائے اور پھر تم نہ لڑو؟
اب دیکھیے کہانی پرانی ہے، سنائی ان کو جا رہی ہے، کس کو؟ صحابہ کو۔ کیوں؟ کہ دیکھو تم چاہتے تھے کہ جنگ ہو، تم چاہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ کھلیں، ہم ان کفار سے دو دو ہاتھ کریں، عنقریب اللہ تمہارے ہاتھ کھولنے والا ہے، یہ نہ ہو کہ اس وقت تم ہمت ہار جاؤ۔ تو وہ تیاری ہو رہی ہے، ذہنی تیاری مسلمانوں کو کرائی جا رہی ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے کہا ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں؟ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا، ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وہ من دیارہم وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ فرض کی گئی، تولوا، یو ٹرن لے گئے، الا قلیلا منہم، ان میں سے تھوڑے سے تھے جو قائم رہے، باقی یو ٹرن لے گئے۔ اب یہ سارا واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے، یہ قصہ طالوت و جالوت ہے، یہ جہاں دوسرا پارہ جا کے ختم ہو رہا ہے اس کے آخر میں یہ سارا واقعہ آیا ہوا ہے۔ اگر شوق پیدا ہو تو آپ جا کے پڑھ لیجئے گا، خود پڑھ لیجئے گا، ترجمہ سارا پڑھ لیجئے گا۔ لیکن میں اب آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، یہ سارا واقعہ سنا کے صحابہ کی ذہن سازی کی گئی۔ پھر مڑ کے جب غزوہ بدر ہوا، یعنی اس کے فوراً بعد تقریباً دیکھیے اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں وہ دعا آ گئی تھی، فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اشارہ ہو گیا تھا۔ لہٰذا سورہ انفال میں جب اس پورے واقعے کو بیان کیا، اب ظاہر پکار لگ گئی ہے، چلو محمد الرسول اللہ نے آواز لگا دی ہے، چلو اب مقابلہ ہونا ہے، حق و باطل جدا ہو کے رہنا ہے، یوم الفرقان آ گیا ہے، اب پتہ چلنا ہے کون زندوں میں ہے کون مردوں میں ہے، کل کون غالب رہے گا۔ جب یہ پکار لگ گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے جو پکار لگی وہ سورہ انفال میں اس کا ذکر ہے۔ فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول کی اس پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں پکارے اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اب وہ زندگی والی بات کیا سمجھ آ گئی نا، صحابہ کوئی مردہ تو نہیں تھے، یہاں کس چیز کو کہا گیا کہ اس میں تمہاری زندگی ہے؟ آگے خطرہ ہے موت کا، آگے خطرہ ہے تمہاری اس پوری تحریک کے سمٹ جانے کا، آگے خطرہ ہے تمہارے اس محنت کے ضائع چلے جانے کا۔ کیوں؟ اب کافر اپنی آخری تیاری کر کے آ گئے، وہ تمہارا مکو ٹھپنے آ گئے ہیں، اب گویا یہ اللہ کی پکار ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، اسی میں زندگی ہے، اگر نہ کھڑے ہوئے یہ پچھلی ساری محنت اکارت چلی جائے گی، وہ تمہیں مٹا دیں گے، سمیش کر دیں گے، ٹوٹے ٹوٹے کر دیں گے، پھیتی پھیتی کر دیں گے، لیرا لیرا کر دیں گے، نہیں چھوڑیں گے تمہیں۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اور یاد رکھو جب تمہارے سامنے اللہ کی پکار آ جائے اس کے بعد اگر تم یو ٹرن لوگے تو اللہ تمہارے دل اور اپنے درمیان تم ایک پردہ حائل کر، خود حائل ہو جائے گا حق اور تمہارے دل کے درمیان، اور اس کے بعد تمہیں بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، دماغ خراب ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مت چھین لیتا ہے، عقل ختم کر دیتا ہے، پھر بندہ سیدھا کام نہیں کرتا، الٹے کام کرتا ہے سارے۔ تو یہ مسلمانوں کو غزوہ بدر کو زندگی کا موجب قرار دیا گیا، یہ بتایا گیا کہ یہ اس میں تمہاری زندگی ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اب آ جائیں، یہ تو ساری باتیں میں نے آپ کو کچھ بنی اسرائیل کی سنائی، جیسے اللہ نے مسلمانوں کو سنائی تھی، پھر مسلمانوں کی سنائی، تو سنائی کیوں؟ ذرا اپنے حالات پہ غور کریں نا۔ ہم نے بھی تو ہجرت کر کے ایک ملک بنایا اور کلمے کی بنیاد پہ بنایا، ملک دنیا میں اور بھی ہیں، کلمے کی بنیاد پر ایک ہی ملک بنا ہے جس کا نام ملک خدا داد پاکستان ہے، کلمے کی بنیاد پر اس کے علاوہ کوئی ملک نہیں بنا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ملک بنانے کے بعد ہم نے پھر کلمے کی طرف پیش قدمی نہیں کی، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم نے کوئی کلمے کی دشمنی بھی نہیں کی،
اور کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا کلمے کے حق میں، تو کوئی کلمے کی مخالفت میں بھی کچھ نقصان نہیں کیا، بات تو کرتے رہے نا، کچھ نہ کچھ تو اسلام کا نام لیتے رہے، کوئی تھوڑا بہت، کوئی ضیاء الحق آ گیا، کوئی اس طرح کے لوگ آ گئے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہا، کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوتی رہی۔ 1947 سے لے کر 2001 تک، ٹھیک ہے، آدھا ملک ٹوٹ گیا، بنگلہ دیش بن گیا، وہ جب ہم نے پیش قدمی نہیں کی تو کوئی نقصان بھی تو ہونا تھا۔ ابھی چونکہ 16 تاریخ آ رہی ہے، 16 دسمبر، تو ایک تو یہ ہے نا جی کہ فلانے نے ہتھیار ڈال دیے، یہ تھا وہ تھا۔ اللہ کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا تھا؟ جب ہم نے اللہ کی طرف قدم نہیں بڑھایا تو اللہ نے سزا بھی تو دینی تھی، یہ بس وہ سزا تھی۔ ایمان کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وہ سزا ہے، ہماری بدعمالی کی سزا ہے، وعدہ خلافی کی سزا ہے، بدعہدی کی سزا ہے۔ جس کلمے کے لیے ملک بنایا تھا اس کلمے پر عمل نہ کرنے کی سزا ہے کہ ملک 2 حصوں میں بٹ گیا۔ لیکن اس کے بعد باقی ماندہ بھی کوئی کلمے سے باغی تو نہیں ہوا، کلمے کی بات تو کرتا رہا، مسلمانوں کی بات بھی کرتا رہا، فلسطینیوں کی بات کرتے رہے، کشمیریوں کی بات کرتے رہے، ہندوستانی مسلمانوں کی بات کرتے رہے، یہاں تک کہ بوسنیا میں بھی اگر مسلمانوں پر کوئی ظلم و ستم ہوا، نہ صرف بات کرتے رہے بلکہ عملاً بھی جو کچھ ہو سکتا در پردہ جو جتنا کر سکتے تھے کرتے رہے۔ یہ ہماری ایک سٹیٹ پالیسی رہی ہے 2001 تک۔ 2001 میں آپ نے سنا ہوگا ایک یو ٹرن لیا، یاد ہے یو ٹرن؟ نہیں یاد؟ پرویز مشرف کا یو ٹرن۔ وہ یو ٹرن کیا تھا؟ وہ یو ٹرن یہی تھا کہ اب ہم کلمے کا نام نہیں لیں گے، اب مسلمان اہم نہیں ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ پاکستان ہے۔ اب نہ اللہ اہم ہے، نہ رسول اہم ہے، نہ اسلام اہم ہے، نہ امت مسلمہ اہم ہے، اب بس ہم پاکستانی ہیں۔ جیسے باقی دنیا میں امریکی ہیں، جیسے برطانوی ہیں، جیسے ہندوستانی ہیں، جیسے ترک ہیں، عرب ہیں، ایسے ہم بس پاکستانی ہیں، اس سے آگے ہم نہیں دیکھیں گے۔ یہ یو ٹرن یعنی کلمے کی بنیاد تو ختم ہو گئی۔ یہ تو اعلان تھا، اندر خانے کیا ہوا؟ آپ نے اسلام کی ہر جو بھی ممکن تھا اس کو مٹانے کی ہر کوشش نہیں کر ڈالی۔ آپ کے ٹی وی پروگراموں میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ رمضان نشریات کے نام پر بے دینی پھیلائی جاتی تھی، ایک پورا ایجنڈا تھا جو مسلط کیا گیا۔ اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات نارمل، ہندوستان مسلمانوں کو مارے، ہم نے چوں نہیں کرنی، ہندوستان بابری مسجد گرائے، ہم نے بالکل چپ کا روزہ رکھنا ہے۔ اب آپ سوچیں جب یہ ہندوستان کشمیر پر قبضہ کر لے، ہم اگر بہت کچھ کریں گے بھی تو اپنے ہی ملک میں 15 منٹ کھڑے ہو کے تو بس احتجاج کریں گے، ہندوستان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اب آپ سوچئے یہ زندہ قوم کی علامت تھی، یہ زندگی کی بات ہے۔ اس نظریے کے اعتبار سے، اس حق کے اعتبار سے، اس نور کے اعتبار سے، اس خیر کے اعتبار سے گویا بالکل ہی ہم مردہ ہو گئے، اور ہندوستان دن بدن آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ صرف یہی نہیں ہوا، بہت کچھ اور بھی ہوا۔ ہم نے کشمیر سے منہ موڑا، وہ کشمیر جس کو ہم رگ جان کہتے تھے، پاکستان کی شاہ رگ ہے کشمیر، اس کشمیر کا لیگل سٹیٹس مودی نے تبدیل کر دیا، ہم چوں بھی نہیں کر سکے۔ گجرات میں مسلمان، ہزاروں مسلمان مودی نے کٹوا دیے، ہم کوئی احتجاج تک ریکارڈ نہیں کر سکے۔ یہ ہمارے 20 سال یوں ہی بیتے ہیں، امریکہ کے تھلے لگ کر، انڈیا کے تھلے لگ کر، اور اب آگے تو پتہ ہی نہیں کیا ہونے جا رہا تھا۔ اس لیے کہ اب وہ دھمکیاں یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ انڈیا کے وہ وہاں کی جو فوج کا سربراہ ہے، اس نے کہا جی ہم تو ایک حکم کے منتظر ہیں، اگر ہمیں ہماری حکومت حکم دے گی تو ہم گلگت بلتستان یہ سارے علاقے جو ہیں ان پر قبضہ کر لیں گے۔ اور ہم اس لیے نہیں بولتے کہ کہیں جنگ نہ چھڑ جائے، ہم اگر کہیں جہاز گرا بھی دیں تو ابھی نندن فوراً واپس کر دیتے ہیں کہ کہیں ہندوستان غصے میں آ کے ہم پر چڑھائی نہ کر دے۔ تو اب ذرا یہ پڑھیے نا آیت، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، وہ اتنی طاقت بھی تھے لیکن موت کے ڈر سے مرے پڑے تھے، یو ٹرن لے کے بیٹھے ہوئے تھے،
دشمن سے پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی جڑیں کھود رہے تھے۔ اپنے ملک میں جو مخلص لوگ ہیں ان کو کاٹو، ملک کے جو بے خواہ ہیں ان کو مٹاؤ، نظریہ پاکستان کی درگت بناؤ، نصاب کے اندر ایسی تبدیلیاں کرو جو خلاف اسلام ہو۔ خطرہ اندر سے ہے، یہ جو مسلمان قسم کے لوگ ہیں ان کو ختم کرو، تب خطرہ ختم ہوگا۔ کیوں؟ امریکہ ان سے خطرہ محسوس کرتا ہے، کیوں انڈیا ان سے خطرہ محسوس کرتا ہے؟ یہ ہوں گے تو ان کا خطرہ ہمارے اوپر آنے کا خطرہ ہے، لہٰذا ان کو مٹاؤ، ختم کرو۔ یہ 20 سال کی پالیسی ہے، یہی چلتی رہی ہے۔ ہاں، جس کے دل جو سمجھتا تھا وہ دل جلاتا تھا، خون جگر جلاؤ، لیکن یہ کہ بہرحال جن کے ہاتھ میں جو بیٹھے ہوئے اوپر انان اقتدار تھمے، ان کا معاملہ تو یہی تھا، یہی پالیسی لے کے چل رہے تھے۔ یہ میں آج آپ کے سامنے یہ بات کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس پالیسی کا نتیجہ کیا تھا؟ یہ ملک باقی نہیں رہنا تھا، اس کے سودے ہونے تھے۔ ابھی بھی آپ سنتے ہیں نا کہ یہ دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئے ہیں، سنتے ہیں نا کہ بھئی اس کے اثاثے بکنے والے ہیں، یہ گیا وہ گیا، یہ یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ اب کچھ تھوڑی سی زندگی کی رمق نظر آئی ہے، جیسے مردہ ہو نا، بڑا وہ ڈاکٹر کہہ دیں جی کلینکل ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ وہ آنکھ کھولے تو ذرا کوئی امید پیدا ہوتی ہے کہ شاید کہ بچ جائے۔ دو چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں۔ ایک تو میں پہلے، یہ آپس میں باتیں نہ کریں جی، ایک تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کو دوہرا دیتا ہوں، دو مزید باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ جو اس وقت ہماری فوجی قیادت کے اندر تبدیلی آئی ہے، یہ غیر معمولی اس لیے ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی چینج آف کمانڈ کے لیے اتنی مصیبت یا اتنے جتن یا اتنا تردد یا اتنے جو ہے نا وہ بیلے گئے ہوں پاپڑ، بڑی سموتھلی ہو جاتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ آیا اس کو روکنے کی کچھ ہی لوگوں نے اندر ہی سے ہر ممکن کوشش کی کہ نہ آ سکے۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے کوشش کی؟ یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو یو ٹرن والی پالیسی لے کے چل رہے تھے۔ اس کی کوشش کیوں کی؟ خطرہ تھا شاید یہ اس پالیسی کو ٹو نہیں کرے گا، جس کی پہلی علامت کیا سامنے آئی کہ جب ایل او سی کے دورے پر وہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے یہ بات انڈیا کو کہی کہ اگر ہمارے خلاف جارحیت ہوگی تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ جنگ پاکستان میں نہیں انڈیا کے علاقے میں لڑی جائے گی۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کو، ان کے الفاظ یہ نہیں تھے لیکن مطلب 100% یہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ دشمن نے اگر جارحیت کی تو جنگ کا میدان دشمن کا علاقہ ہوگا۔ تو دشمن سے مراد کون ہے اور علاقہ کس کا؟ اسی دشمن کا علاقہ۔ تو اس سے مراد یہی نکلی کہ پھر اس کا مطلب جنگ آپ کے علاقے میں لڑی جائے گی، ہمارے علاقے میں نہیں لڑی جائے گی۔ یہ پچھلے 20 سالوں میں ہمارے کسی حکمران کو، کسی سپہ سالار کو، کسی مرد اول اور آخر کو یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 2، جو کچھ بھی ہماری سیاسی حکومت ہوتی ہے، جتنا کچھ اس کا اختیار ہوتا ہے، بہرحال جہاں سے وہ کچھ طاقت کی میں پی کے جتنا کچھ کلام کرتے ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے، لیکن وہاں سے بھی ایک بات آئی ہے، یہ ٹویٹ آئے ہیں کہ بابری مسجد گرا کے مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے 1993 میں گری ہے، 29 سال کے بعد ہمیں بابری مسجد یاد آئی ہے، تو بہرحال یعنی جیسے مردہ جاگے سویا ہوا تو وہ پوچھے گا نا اماں ابا کدھر ہیں، تو اس طرح کوئی یاد آئیں گے نا بابری مسجد کہ وہ گرا کے بڑا ظلم کیا گیا۔ اس سے پہلے بابری مسجد کے گرانے کی کسی سالگرہ پر ہمیں یہ بات یاد نہیں آئی، لیکن آئی ہے۔ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس مسجد کو اسی جگہ پہ دوبارہ تعمیر کیا جائے جہاں پر وہ تھی۔ صرف یہاں پہ بات روکی نہیں گئی بلکہ یہ کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی جا رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، ان کے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں اور یہ ظلم بند کیا جائے۔ یار یہ ابھی ہم کر کیا سکتے ہیں، لیکن یہ بات سننے کے لیے کان ترس گئے تھے۔ 1999 تک ہم یہ باتیں کچھ سنتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہمارا دل رکھنے کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ منافقت ہے، سمجھتے تھے کہ منافقت ہے۔ لیکن آج 2022 میں یہ باتیں کرنا ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہوتا تو پرویز مشرف بھی کرتا رہتا، ممکن ہوتا تو اس کے بعد والے بھی کرتے رہتے۔ دور بدل گیا ہے، یہ 9/11 کے بعد بدلی ہوئی دنیا ہے۔ اس بدلی ہوئی دنیا میں یہ باتیں بھی زندگی کی علامت ہے۔ جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت،
فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم. اگر اس کا اطلاق کریں تو گویا 2001 میں یو ٹرن لے کے ہم مر گئے تھے، اجتماعی موت واقع ہو گئی تھی. اس حالت کے اندر کسی نہ کسی درجے میں ایک تبدیلی محسوس ہوئی ہے. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی کو برکت دے، اس کو طاقت دے، سانس ذرا مستحکم ہو جائے، ذرا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں. وگرنہ یہ غزوہ بدر والی صورتحال ہے. غزوہ بدر آپ کو درپیش ہے. اس ملک ابھی معیشت اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بڑا مسئلہ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اگر اس نظریے کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں ایک زندہ قوم بن جائیں گے. جب زندہ قوم بن جائیں گے معیشت بھی ٹھیک کر لیں گے. جب زندہ قوم بن جائیں گے دفاع بھی کر لیں گے. جب زندہ قوم بن جائیں گے اقوام عالم میں اپنا نام بھی بنا لیں گے. جب زندہ قوم بن جائیں گے یہ کرپشن بھی ختم ہو جائے گی. جب زندہ قوم بن جائیں گے تو ہمارے اندر ہمت جرأت بھی پیدا ہو جائے گی. جب زندہ قوم بن جائیں گے تو ہمارا جو طاقت ہے، پوٹینشل ہے، وہ بھی ظاہر ہوگا. ہم اپنے وسائل کا درست استعمال کرنے کے قابل ہو سکیں گے. مردہ رہیں گے تو لوگ بمبوڑیں گے. دیکھیں مردے کو گدھ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ مردے کو گدھ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ اگر یہاں گدھ کرپشن کرتے رہے، ملک کے پیسے کھاتے رہے، بائل لے لے کے جاتے رہے، تو ہم مردہ تھے تو لے کے جاتے رہے. قوم زندہ ہو تو اپنا پیسہ کھانے دیتی ہے. بولتا تک کوئی نہیں. تو زندہ قوم کی کوئی علامتیں ہوتی ہیں اور مردہ قوم کی بھی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں. یہ 20 سال 22 سال ہمارے مردنی کے تھے. یہ زندگی کی کوئی علامت ہمارے اندر نہیں تھی. اب یہ تھوڑی تھوڑی بات پیدا ہوئی ہے. تو جیسے کوئی مریض اگر رسپانس کر رہا ہو تو ڈاکٹر کو بھی امید پیدا ہوتی ہے کہ چلیں کوئی اور دوائیاں کھلائیں، کچھ اور انجیکشن لگائیں، کوئی نئی ڈرپیں لگائیں، شاید کہ کچھ اٹھ ہی کھڑا ہو. تو ایک اس درجے کی ایک امید ضرور پیدا ہوئی ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ دیکھیں ایک واقعہ آتا ہے سورہ نون میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، مشرکین ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی کہ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. یہ نہیں مان رہے، آپ بے صبری نہ کریں. اور وہ جو مچھلی والے تھے، مچھلی والے کون؟ حضرت یونس علیہ السلام، ان کی طرح نہ بن جائیں. اس کے بعد ایک نقشہ کھینچا ہے، لولا ان تدارک نعمہ، اگر اس کی اللہ کی نعمت اس کے شامل حال نہ ہوتی، اللہ کا احسان اس پر نہ ہوتا، لنبذ بالعراء وهو مذموم، اسے کھلے میدان میں پھینک دیا گیا تھا نا. اور وہ تھا بھی الزام کھایا ہوا، غلطی اس کی ایک تھی جس کی وجہ سے یہ ہو گیا تھا. تو اگر اللہ کا احسان اس پر نہ ہوا ہوتا تو وہ تو اس کھلے میدان میں پھینک دیا گیا تھا. دیکھیں ہمیں بھی ہمارے دنیا کے دوستوں نے دھوپ میں کھڑا کر دیا ہے. اب امریکہ ہمارا دوست نہیں رہا ہے. اب دنیا کی وہ طاقتیں جن پر ہمیں ناز تھا، جن کے بھرتے پہ ہم نے اللہ کو جھنڈی کرا دی تھی، جن کی دولت کی خاطر، امداد کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر ہم نے اللہ کے دین کو بھی بیچ کھایا تھا، اپنے نظریے سے بھی یو ٹرن کر لیا تھا. اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. انہوں نے ہمیں دنیا میں بے یارو مددگار چھوڑ دیا ہے. لنبذ بالعراء وهو مذموم، الزام بھی ہے، دہشت گرد ہو، کرپٹ ہو، الزام بھی لگاتے ہیں. لیکن یہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی حضرت یونس علیہ السلام کی، فاجتباہ ربہ وجعلہ من الصالحین. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نئی زندگی دی، انہیں پسند کیا، اس کے رب نے انہیں چن لیا اور اس کے بعد جو ہے ان کو نیکوکاروں میں کر دیا. تو کسی قوم کے بھی بدلنے میں دیر نہیں لگتی. مردہ قوم کو اللہ زندہ کر دیتا ہے. وہی جو حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا تھا جس بستی کو، اور دیکھ کر کہا تھا انا یحیی ھذہ اللہ موتھا، اس بستی کو اس طرح مر چکنے کے بعد اللہ دوبارہ کیسا زندہ کرے گا. تو وہی بستی انہی حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں وہ 100 سال تو سوئے رہے، خود اللہ نے ان پر بھی ایک 100 سال کی جو ہے نا وہ موت طاری کر دی. 100 سال کے بعد پھر اٹھایا. ثم بعث قال کم لبثت، اللہ نے 100 سال کے بعد اٹھا کے پوچھا کتنا عرصہ سوئے رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا کہ کوئی 10 ایک دن کا کوئی حصہ یا ایک دن.
قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ نے فرمایا 100 سال سوئے رہے ہو. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے پینے کو دیکھو، اس پر کوئی بوسیدگی طاری نہیں ہوئی ہے. لیکن وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اس کی تو ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، اس کا گوشت بھی اتر گیا، وہ تو ڈھانچہ رہ گیا، کچھ باقی نہیں بچا اس کا. لیکن اس کے بعد اللہ نے اٹھایا. اب انہوں نے جا کے دعوت دی، تبلیغ کی، قوم کو بھولا ہوا سبق یاد کرایا، تو وہ قوم جو برباد ہو گئی تھی 136 سال کے بعد نئی سلطنت بن گئی، وہ مردہ قوم پھر زندہ ہو گئی. آج دیکھیے ہمارا دین رل رہا ہے. اے خاصائے خاصان رسول وقت، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے. امت رل رہی ہے، امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. فلسطین کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے، عرب میں دیکھیں، کشمیر میں دیکھیں، ہندوستان میں دیکھیں، خود اپنے ملک میں دیکھیں. مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں، ان کے لیے کوئی آواز کھڑے کرنے والا نہیں. وہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں پھینک دیا گیا تھا، آج پوری امت گویا اس طرح کھلے میدان میں پڑی ہے. لیکن سوچئے، یہ دین تو اللہ کا ہے نا، یہ محمد الرسول اللہ لے کے آئے تھے نا. یہ دین کو اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ دنیا سے ختم ہو سکتا ہے؟ دین نہیں ختم ہو سکتا. یعنی قیامت کی صبح تک یہ دین باقی رہنا ہے. مسلمان ختم ہو سکتے ہیں، دین نہیں ختم ہو سکتا. لیکن اگر سارے مسلمان ختم ہو جائیں تو دین کو لے کے چلنے والا کون ہوگا؟ بڑی پیاری بات ہے جو اقبال نے کہی ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. اللہ ہم تو اس لیے جی رہے ہیں کہ تیرے نام کو دنیا میں زندہ کریں. ہم نہ رہے تو جیسے ساقی کے بغیر پیالہ گردش میں نہیں آ سکتا، ہمارے بغیر تیرے دین کا رکھوالا کون ہوگا؟ اس کو کون، اس جامع ہدایت کو کون لوگوں کے پاس لے کے جائے گا؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے، ایک اعتبار سے دین علیحدہ چیز ہے، مسلمان علیحدہ چیز ہیں، لیکن دوسرے اعتبار سے ان کو علیحدہ کیا نہیں جا سکتا. تو اگر دین کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو یہ مسلمانوں کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابھی آزمائش میں چھوڑا ہوا ہے، یہ بات مستقل نہیں ہونی ہے. ان کو ایک نئی زندگی ان کے اندر اللہ نے پھونکنی ہے، انہیں دوبارہ ان کا اجتباع ہونا ہے، جیسے یونس علیہ السلام کا ہوا، فاجتباہ ربہ وجعلہ من الصالحین. تو کہاں سے ہونا چاہیے؟ وہاں سے کیوں نہ ہو جو ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا. وہاں سے کیوں نہ ہو جہاں سب سے زیادہ لوگ آج بھی اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. وہاں سے کیوں نہ ہو جس ملک کو اللہ نے ایٹمی طاقت سے نوازا ہو. تو یہ تو خاص ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے، ہم اثر نو اس کی طرف جو ہے وہ بڑھ سکیں. اور لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا، اس زندگی کے لیے ہمیں کچھ جد و جہد کرنی پڑے گی. وہ کہتے ہیں نا جو اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے. از خود وجود برقرار نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اسی کو تو ہم جہاد کہتے ہیں. وہ جہاد اگر نہیں کریں تو زندگی ختم. تو اب ایک بات سمجھ لیجئے، بڑی آسانی سے سمجھ میں آنی چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ جال بنا تھا 2001 سے جو آج تک چلا آیا، اگر آپ اس جال کو توڑ دیتے ہیں، اگر آپ پاکستان کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ پاکستان کی بقا کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کی محنتیں ساری عکارت چلی جاتی ہیں. جو اس کو مٹانے کے در پہ تھے تو وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. ان کے تو منصوبے بڑے طویل ہیں. وہ مسجد اقصیٰ گرانا چاہتے ہیں، وہ مدینے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، وہ خانہ کعبہ یعنی وہ مکے تک اپنی جو ہے سلطنت کو وسعت دینا چاہتے ہیں. تو خطرہ کہاں سے ہے؟ شام روکے گا، عراق روکے گا، مصر روکے گا. اگر کوئی خطرہ ہے کسی بھی درجے میں ہے تو جس کی کوئی میزائل ٹیکنالوجی ہے اس سے ہے نا، جس کے پاس کوئی طاقتور فوج ہے اس سے ہے نا، جس کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے اس سے ہے نا. لہٰذا وہ کام کرنے سے پہلے اس خطرے سے نمٹنا چاہتے تھے. یہ اس لیے یہ سارا کچھ تھا. اگر ہم بچ جاتے ہیں تو پھر اگلے حملے کے لیے تیار ہو جائیں.
پھر وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں جو عراق کے ساتھ ہوا، پھر اس کے لیے تیار ہو جائیں جو افغانستان کے ساتھ ہوا۔ یہ مشرف صاحب بھاگے کیوں تھے؟ یو ٹرن کیوں لیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ وہ کریں گے جو ہم نے افغانستان کے ساتھ کیا، تورا بورا بنائیں گے آپ کا، ہم آپ کو فری نہیں چھوڑ سکتے، سپیئر نہیں کر سکتے۔ تو اگر زندگی کی کوئی رمق پیدا ہوئی اور یو ٹرن پر ایک بڑا یو ٹرن لینے کی ہم سوچ رہے ہیں کہ واپس اسی رخ پر جائیں گے جس پر 2001 سے پہلے تھے، تو دنیا کی طاقتیں ہمیں یہ پوزیشن لینے کی جو ہے وہ موقع نہیں دیں گی تو کیا ہوگا؟ خطرہ کیا ہے کہ جو کوئی ان کا قریب آس پاس جو ان کا کوئی ایجنٹ بیٹھا ہوگا اس کو متحرک کیا جائے گا نا۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ مشرق میں کون ہو سکتا ہے؟ مغرب میں کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر اگلی اس کی تیاری کریں۔ اب ایک طریقہ یہ ہے، سب سے ڈریں اور ڈر کے سرنڈر کریں کہ جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے، ڈکٹیشن لیں گے، جو آپ کہیں گے وہ کریں گے۔ اور یہ آپ ایسٹس مانگتے ہیں، یہ لے لیجئے۔ آپ ڈاؤن سائزنگ ملٹری کی چاہتے ہیں، ہم وہ کر دیتے ہیں۔ آپ ہمیں انڈیا کے تھلے لگا کے زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ موت کی کیفیت ہے، یہ اپنے ڈیتھ وارنٹس پہ دستخط کرنے والی بات ہے۔ زندہ ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ سٹرگل کرنی پڑے گی، سٹرگل فار ایگزسٹنس۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول کی اس پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں پکاریں اس چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ آج زندگی ہماری کس میں ہے؟ لیٹنے میں ہے یا کھڑے ہونے میں ہے؟ تو وقاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کی راہ میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان رکھو اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا ہے، وہ تمہاری طرف سے مدافعت کر سکتا ہے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہیں ذلیل کرنے پہ آ جائے، مَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کون سی سپر پاور ہے جو آ کے تمہاری مدد کرے گی اللہ کے مقابلے میں؟ یہ ہے جہاں پر ہم پہنچ آئے ہیں۔ دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ حکمران پتہ نہیں جن کو ہم حکمران سمجھتے ہیں وہ کتنے حکمران ہیں، لیکن جو کوئی بھی فیصلے کرتے ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں یا جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں، جو بھی فیصلے کرتے ہیں ان کو صحیح زندگی والے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کہ پھر جو بھی حالات آئیں اس پہ ثابت قدم رہنا، استقامت۔ اور یہ جو دو واقعات یہاں پہ آئے ہیں، ایک قصہ طالوت و جالوت آیا ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس کی اشارے کر دوں آپ کو۔ اس قصے میں ہوا کیا؟ پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا جی سپہ سالار بنائیں، بڑا اختلاف پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا جی پہلے نمبر والا نہیں، دوسرے والا، تیسرے والا، نحن احق منہ، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ بہرحال جو اللہ نے جس کا منصوبہ بنایا تھا وہ سپہ سالار بن گیا۔ جب وہ بن گیا اس نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہیں امتحان لے گا۔ اس طرح نہیں جنگ ہوگی کہ بس چلو تم آگے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، پہلے تمہارے ڈسپلن کا امتحان ہوگا۔ ایک پانی، ایک چشمے پر اللہ تمہیں آزمائے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو پانی پی لے گا وہ میرے ساتھی نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، ہاں جو اس میں سے نہیں پیے گا وہ میری فوج میں شامل رہے گا۔ الا من اقترف غرفۃ بیدہ، سوائے چلو بھر کوئی پانی پی لے اس کی اجازت ہوگی، اس سے زیادہ جس نے پی لیا وہ میرے، یعنی پرجنگ ہوگی، یعنی روگ ایلیمنٹ فارغ کیا جائے گا، اس کو اس گند سے کو صاف کیا جائے گا۔ یہ پہلی ضرورت ہے۔ اگلی بات کیا ہے جی؟ جب انہوں نے، اب یہ جو تھوڑے رہ گئے، زیادہ تو گئے پانی پی کے فارغ ہو گئے، جو باقی بچے جب وہ آئے نکلے، اب انہوں نے دیکھا ہم تو بہت تھوڑے ہیں، یہ اتنی بڑی طاقت، یہ ان کے وسائل، ہم مٹھی بھر، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہمارا تو جالوت اور اس کے لشکروں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان میں وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ ہم اللہ سے ملیں گے، اللہ کے پاس جانے والے ہیں، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تاریخ میں کتنی دفعہ یہ بات ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے مٹھی بھر گروہوں نے اللہ کے اذن سے بڑے بڑے گروہوں کو شکست فاش دی، بازی پلٹ دی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنے والوں کے ساتھ ہے، عزت کا سودا نہ کرنے والوں کے ساتھ ہے، غیرت کا مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ ہے، جمے رہنے والوں کے ساتھ ہے، ڈٹے رہنے والوں کے ساتھ، واللہ مع الصابرین۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ،
جب وہ آمنے سامنے آ گئے لشکر، ادھر بھی فوجیں آ گئی، ادھر یہ مٹھی بھر بھی آ گئے، اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے ایک اور دعا مانگی، قالوا ربنا ثبت اقدامنا وافرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ ہم آ گئے تیرے حکم پر، اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے حاضر ہو گئے، اب ہمارے اوپر صبر چھاجوں برسا، ہمارے قدم مضبوط جما دے، اور ہمیں ان کافروں کے مقابلے میں فتح یاب فرما، ہمارے وسائل نہیں ہیں، تو ہی ہمیں فتح یاب فرمانے والا ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی۔ یہ ایک واقعہ بیان ہو گیا، کس کو سنایا؟ صحابہ کو سنایا۔ کیوں سنایا؟ آگے یہی واقعہ ان کو پیش آ رہا تھا۔ غزوہ بدر کو ذہن میں لائے نا، 1000 کیل کانٹے سے لیس لشکر، گویا جالوت 313 مٹھی بھر وسائل سے بالکل ناآشنا، گویا یہ طالوت کے چند ساتھی جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ تو کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن باذن اللہ بدر میں ہوا یا نہیں؟ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی اللہ کے اصول تو نہیں بدلے، اللہ تعالیٰ کی صفات تو نہیں بدلی، اللہ کی سنتیں تو نہیں بدلی، لیکن یہ کہ اگر کوئی آج بھی اللہ کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور اب جو اس کے دین کے لیے کھڑا ہو اس کی مدد کیوں نہیں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں سامنے رکھ کر، یہ وہ نور ہے۔ اوامن کانا میتن، بلا جو مردہ تھا، چیزوں کو کسی اور نظر سے دیکھتا تھا، فجعلناہ فاحییناہ، ہم نے اسے زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورا، اسے ہدایت کی یہ روشنی عطا کر دی، اس کو قرآن دے دیا۔ اب وہ قرآن کی اینک لگا کے چیزوں کو دیکھتا ہے، یمشی بہ الناس، لوگوں کے درمیان اب اس قرآن کی روشنی سے چلتا ہے۔ تو یہ اس نعمت سے فیض حاصل کرتے ہوئے، اب یہ لفظ یعنی قرآن کے فیض کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے فیض حاصل کرتے ہوئے اپنے لیے حکمت عملی وضع کی جائے، ثابت قدم ہوا جائے، اب بھی اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے، نہ صرف ہمارے بلکہ پوری امت کے، بلکہ یہ کہ اسلام کا بول بالا کل عالم پر ہو سکتا ہے۔ اور وہ اقبال کی پیشن گوئی پوری ہو جائے گی کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اللہ نے اسباب بھی پیدا کر دیے ہیں، اوس پڑوس میں امکانات بھی پیدا کر دیے ہیں، تو اگر اس رخ پہ چلیں تو وسائل بھی مہیا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق فرمائے، اور خود ہمیں ان چیزوں کو پھیلانے کی، ایک رائے عامہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سبحان اللہ